یہ الہ آباد یونیورسٹی کے انگریزی کے استاد اور اردو کے باکمال شاعر فراق گورکھپوری ہیں۔ فراق گورکھپوری نہرو خاندان کے بے حد قریب تھے اور آپ نے اندرا گاندھی کو کچھ عرصے کے لیے پڑھایا بھی۔ یونیورسٹی سے واپسی پر فراق گورکھپوری کی دوپہر اور شام اپنے منظور نظر حسین لڑکوں کے ساتھ گزرتی، لڑکوں کے ساتھ جن سے فراق کے جسمانی تعلقات تھے۔ ایک بار وہ 24 دسمبر کی شام اپنے جاننے والے شراب فروش کے پاس پہنچے اور اسے کہا کہ دکان کی سب بوتلیں تانگے میں رکھوا دیں۔ بیوی سے لا تعلقی اور ایک موقع پر اولاد کا چھوڑ جانا ان کے لیے ایک دکھ تھا۔ ایک عمر پڑی ہے صبر بھی کر لیں گے، اس وقت تو جی بھر کے رو لینے دے۔ خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا رضا ممتاز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا پوڈ کاسٹ۔ آئیے ایک شخصیت کو آج ہم یاد کرتے ہیں۔ ٹوپی سے باہر جھانکتے بکھرے بال، گھورتی ہوئی بڑی بڑی آنکھیں، کھلا پاجامہ، ہاتھ میں سگریٹ کی ڈبیا، شیروانی کی جیب سے جھانکتی گھڑی کی سنہری زنجیر، یہ الہ آباد یونیورسٹی کے انگریزی کے استاد اور اردو کے باکمال شاعر فراق گورکھپوری ہیں۔ فراق گورکھپوری نے 28 اگست 1896 کو اتر پردیش کے ایک امیر گھرانے میں آنکھ کھولی۔ آپ کے والد ایک کامیاب وکیل اور ذمہ دار تھے۔ فراق صاحب نے بچپن میں فارسی پڑھی۔ وہ بچپن ہی سے ذہین اور پڑھنے لکھنے کے بے حد شائق تھے۔ آپ نے گریجویشن میں پوری ریاست میں نمایاں پوزیشن حاصل کی اور چوتھے نمبر پر آئے۔ گریجویشن کے بعد آپ پروفیشنل سول سروس کے لیے منتخب ہوئے، مگر گاندھی جی کی تحریک عدم تعاون میں شامل ہونے کی خاطر آپ نے ملازمت چھوڑ دی اور اسی کی پاداش میں آپ 1.5 سال جیل میں بھی رہے۔ بعد میں آپ آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے انڈر سیکرٹری بنے۔ آپ کو اردو، فارسی اور انگریزی ادب پر عبور حاصل تھا۔ 1930 میں آپ الہ آباد یونیورسٹی میں انگریزی کے لیکچرار مقرر ہوئے۔ فراق گورکھپوری نہرو خاندان کے بے حد قریب تھے اور الہ آباد میں پنڈت جواہر لال نہرو کے گھر آنند بھون میں آپ کا آنا جانا تھا اور ان کی ذاتی لائبریری سے بھی آپ استفادہ حاصل کرتے تھے۔ ایک تحریر کے مطابق آپ نے اندرا گاندھی کو کچھ عرصے کے لیے پڑھایا بھی۔ اندرا گاندھی ان سے عمر میں تقریباً 21 برس چھوٹی تھیں۔ انہی دنوں فراق گورکھپوری پنڈت جواہر لال نہرو کی بہن وجے لکشمی پنڈت کی زلف کے اسیر ہو گئے۔ فراق گورکھپوری کی شادی کم عمری میں ہی کشوری دیوی سے کر دی گئی تھی، جو ان کی والدہ کی پسند تھی۔ فراق عمر بھر اس رشتے سے خوش نہ رہے، لیکن کشوری دیوی نے بھی کبھی ان سے کوئی شکوہ نہیں کیا۔ کشوری دیوی شکل صورت کی ہی بدصورت نہ تھیں، بلکہ بد سلیقہ بھی تھیں۔ یہ شادی 1958 تک قائم رہی اور اس کے بعد کشوری دیوی اپنے بچوں کو لے کر اپنے بھائی کے گھر مقیم ہو گئی۔ تاہم دونوں نے اپنی زندگیاں ایک گھر کی چھت کے نیچے ایک دوسرے سے الگ گزاری۔ فراق گورکھپوری کی کشوری دیوی سے 3 اولادیں تو ہوئیں، لیکن الہ آباد یونیورسٹی کی طرف سے دی گئی وسیع و عریض کوٹھی کے زیادہ حصے میں فراق کا ہی راج تھا اور وہ زنان خانے میں کم ہی جاتے تھے۔ ان کی بیٹھک ان کے دوستوں سے بھری رہتی، جہاں ہر شام سرود و سرمستی کی محفلیں جمتی۔ یونیورسٹی سے واپسی پر فراق گورکھپوری کی دوپہر اور شام اپنے منظور نظر حسین لڑکوں کے ساتھ گزرتی۔ جی ہاں، لڑکوں کے ساتھ جن سے فراق کے جسمانی تعلقات تھے، اور یہ کسی سے مخفی نہ تھا کہ فراق ہم جنسی کے شوق کے دل دادا تھے۔ اکثر ان محفلوں میں یونیورسٹی کے علاوہ شہر سے آئے دوسرے لڑکے بھی ہوتے تھے جنہیں فراق روپے دیتے تھے۔ ان میں سے بہت سے لڑکے بعد میں فراق کی غزلوں کے ساقی بھی بنے۔ شاعری، تنقید اور محفل آرائی کے علاوہ فراق کا دوسرا بڑا مشغلہ
شراب نوشی تھا۔ اکثر وہ یونیورسٹی میں بھی شراب پی کر چلے جاتے، جس پر ان کے خلاف تادیبی کارروائی ہوتی، لیکن ان کی شخصیت، شہرت اور استادانہ مہارت کی وجہ سے کبھی کوئی سنجیدہ کارروائی نہیں ہوئی۔ فراق سے شراب کی محبت کا یہ عالم تھا کہ وہ آدھی رات گئے بھی وائن شاپ سے شراب کی بوتلیں خرید لاتے۔ ایک بار وہ 24 دسمبر کی شام اپنے جاننے والے شراب فروش کے پاس پہنچے اور اسے کہا کہ دکان کی سب بوتلیں تانگے میں رکھوا دو۔ شراب فروش نے ہاتھ جوڑ کر کہا، حضور کل کرسمس ہے، اگر میں نے تمام بوتلیں آپ کو دے دیں تو باقی گاہکوں کو کیا دوں گا۔ اسی طرح ایک مرتبہ گرمیوں کی دوپہر فراق صاحب گھر آئے۔ گرمی کی تپش اور حدت کم کرنے کے لیے اپنے ایک منظور نظر ملازم اشوک کو، جو بعد میں ان کے سیاہ و سفید کا مالک بن گیا، ہمراہ لے کر وائن شاپ پہنچے اور ڈرائی جن طلب کی۔ بوتل خریدنے کے بعد فراق نے شیروانی کی اندرونی جیب سے روپے نکال کر دیے۔ روپے پسینے کی وجہ سے بھیگ رہے تھے۔ دکاندار نے کہا، حضور یہ نوٹ تو گیلے ہیں۔ فراق نے فوراً شستہ انگریزی میں جواب دیا، او یس، آئی ایم گیونگ یو ویٹ منی فار ڈرائی جن۔ فراق کی حاضر جوابی اور فکر بازی بھی ضرب المثل بن چکی تھی۔ ان کے چند مشہور واقعات ہیں۔ ایک بار ایک مشاعرے میں فراق کے کلام سنانے کے بعد ایک نوجوان شاعر کا نام پکارا گیا۔ اس نے کہا کہ میں بھلا فراق صاحب کے بعد کیسے پڑھ سکتا ہوں؟ فراق صاحب نے کہا کہ میاں صاحبزادے، میرے بعد اگر آپ پیدا ہو سکتے ہیں تو کلام کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ اسی طرح اردو ادب میں فحاشی کے عنوان سے ایک سیمینار ہوا جس کی صدارت فراق کر رہے تھے۔ ایک موقع پر فراق نے شرکا سے دریافت کیا، یہ فحاشی ہوتی کیا ہے؟ ایک دانشور نے جواب دیا، فراق صاحب، ہر کام جو چھپ کر کیا جائے وہ فحاشی ہے۔ فراق صاحب نے معصومیت سے کہا، میاں جیسے میں چھپ کر پیشاب کرتا ہوں، اور سیمینار اپنے اختتام کو پہنچ گیا۔ فراق گورکھپوری ہندوستان میں اردو زبان کے سب سے بڑے علمبردار تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ زبان کو مذہب اور علاقوں میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے تمام زندگی اردو زبان کے فروغ کے لیے کام کیا اور اردو زبان میں ہی شاعری کی۔ میر، غالب، اقبال اور فیض کے ساتھ ان کا نام اور کام جڑا ہوا ہے۔ فراق گورکھپوری کی زندگی تنہائی اور حادثات سے عبارت ہے۔ بیوی سے لا تعلقی اور ایک موقع پر اولاد کا چھوڑ جانا ان کے لیے ایک دکھ تھا، لیکن فراق نے اپنی زندگی میں اپنے دکھوں کو اپنے معمولات میں یعنی لکھنے پڑھنے اور شراب نوشی میں ہی غرق کر دیا تھا۔ ان کی زندگی سے جڑا ایک اور بے حد خوفناک اور دردناک واقعہ یہ بھی ہے کہ ان کا ایک بیٹا جو ذہنی طور پر ذرا کمزور تھا اور پڑھ بھی نہیں سکتا تھا، اس وقت بیٹے کی عمر تقریباً 16 یا 17 برس تھی جب اس لڑکے نے اپنے باپ کو ایک لڑکے کے ساتھ محو عمل دیکھا۔ اس کی ذہنی ساخت کے لیے یہ ایک خوفناک منظر تھا۔ وہ غم اور غصے میں ریلوے پٹری کی جانب بھاگ گیا اور خودکشی کے ارادے سے خود کو ٹرین کے آگے کر دیا۔ ہوا کے دباؤ اور دھکے سے اس کا کمزور وجود ہوا میں اڑتا ہوا دور جا گرا۔ جان تو بچ گئی لیکن پاؤں کا آدھا حصہ کٹ گیا۔ فراق کو بھی ہر باپ کی طرح اپنی اولاد سے بلا شبہ محبت تھی، اور اس سانحے اور دکھ نے فراق کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد فراق کی بیوی بچوں کو لے کر اپنے بھائی کے ہاں منتقل ہو گئی۔ فراق تنہائی کا شکار ہو گئے اور اپنے ایک ملازم جسے وہ بے حد عزیز سمجھتے تھے، اس کی بیوی کو اپنے پاس بلا لیا۔ ایک دن نشے میں فراق نے اس مرد ملازم جس کا نام اشوک تھا، اس کو برا بلا کہا اور وہ دونوں میاں بیوی یہاں سے چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ دونوں میاں بیوی جو بے حد ان کے ساتھ وفادار تھے، جب انہیں چھوڑ کر اپنے گاؤں چلے گئے تو اب فراق مکمل طور پر دوسرے لڑکوں اور ملازموں کے رحم و کرم پر تھے۔ فراق کی ریٹائرمنٹ کے بعد ایک ایسا وقت بھی آیا کہ ان کے ایک نوکر نے اپنا پورا خاندان گاؤں سے بلوا لیا اور فراق کو بلائی منزل کا ایک کمرہ دے دیا۔ فراق نہ تو کسی سے مل سکتے تھے اور نہ ہی کوئی ان سے مل سکتا تھا۔ اگر کوئی مداح صاحب کا شناسہ یا دوست آ جاتا تو کمرے کے گیٹ پر
موجود لڑکے اسے روک لیتے اور وہ واپس لوٹ جاتا، اور گھر کے مین گیٹ کے باہر انہوں نے تالا لگا دیا تھا، جس طرح اس گھر میں کوئی نہیں رہتا۔ آخر فراق کہاں گئے؟ ان کے دوستوں اور چاہنے والوں کے لیے یہ ایک سوالیہ نشان تھا۔ ان کے ایک دوست نے فراق کے سابقہ ملازم اشوک سے رابطہ کیا۔ اس ملازم اشوک کی بیوی فراق کے تمام معاملات کی دیکھ بھال کرتی تھی اور ان کو بابوجی کہتی تھی۔ فراق کو حبس بجا میں رکھ کر فراق کی پینشن، جائیداد اور کتابوں کی رائلٹی سے حاصل ہونے والی آمدنی بھی انہی لوگوں کے قبضے میں تھی۔ وہ لوگ عیش کر رہے تھے اور فراق ان کے قبضے میں مجبور تھے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ فراق نے باہر جانے کی ضد کی تو انہوں نے فراق کو نہ صرف ڈانٹا ڈپٹا بلکہ ان کو زود و کوب بھی کیا گیا۔ فراق مکمل طور پر ان کے رحم و کرم پر تھے۔ ایک دن اشوک اور اس کی بیوی الہ آباد آئے۔ بیوی کا کہنا تھا کہ ہمیں بابوجی کا پتہ کرنا چاہیے۔ جب وہ فراق کے گھر پہنچے تو باہر تالا لگا ہوا تھا۔ اشوک کو شک ہوا کیونکہ گھر کے اندر سے کچھ لڑکوں کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس نے دروازے کو زور زور سے پیٹا، آوازیں دب گئیں مگر کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ اشوک نے پکار کر کہا، بابوجی کہاں ہیں؟ اندر سے جواب آیا، کون بابوجی؟ بلکہ ایک شخص نے تو اشوک پر حملہ بھی کر دیا۔ باہر کھڑی اشوک کی بیوی نے آوازیں سنی تو اس نے زور زور سے چیخنا شروع کر دیا۔ اڑوس پڑوس کے لوگ اور دیگر گھروں کے ملازمین بھاگتے ہوئے آ گئے اور فوری طور پر تالا توڑا گیا۔ اندر فراق گورکھ پوری انتہائی بری حالت میں فرش پر پڑے تھے۔ پولیس کو بلایا گیا اور نوکر سمیت متعلقہ لوگوں کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ اس کے بعد اشوک اور اس کی بیوی نے فراق کے ساتھ رہ کر ان کی دیکھ بھال کا ارادہ کیا اور وہ جیون بھر پھر ان کے ساتھ ہی رہے، اور یوں پھر فراق کی زندگی ڈھب پر آ گئی۔ شاعری کا سلسلہ شروع ہوا۔ انہوں نے نائب مشاعروں میں بھی شرکت شروع کر دی اور ان کے احباب کی آمد و رفت بھی دوبارہ شروع ہو گئی۔ ترسیل علم کا ذریعہ گفتگو ٹھہرا۔ فراق کی شاعری پر ناقدانہ رائے وہی لکھ سکتے تھے جو اردو، فارسی اور انگریزی پر دسترس اور وسیع مطالعہ رکھتے ہوں۔ فراق گورکھ پوری نے ابتدا میں نظم اور غزل میں طبع آزمائی کی اور غزل کو ایک نئی طرز اور انداز دیا۔ بعد میں انہوں نے ربائی کی صنف کو اپنایا اور فطرت کے مناظر کو ربائی کی بحروں میں قید کیا۔ کیٹس، بائرن اور شیلے کی شاعری کے مطالعے نے ان کی شاعری پر ایک نیا رنگ چڑھا دیا۔ ربائی کے حوالے سے ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ربائی غزل سے مشکل صنف ہوتی ہے، اس لیے بہت سے بڑے شاعروں نے بھی اس میں ہاتھ نہیں ڈالا۔ دلی کے ایک مشاعرے میں جوش ملا آبادی نے فراق کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، سنو لالا الہ آباد کے بنیے، سن ربائی پیش کرتا ہوں، 4 مصرے کہے گا تو خون تھوکتا مر جائے گا، اور ایک ربائی پیش کی۔ فراق خاموش رہے۔ 6 مہینے کے بعد پھر اسی جگہ مشاعرہ ہوا۔ فراق کی باری آئی تو انہوں نے جوش ملی آبادی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ سنو ملیح آباد کے اجڑ پٹھان، ربائی کسے کہتے ہیں سن، اور اس کے بعد انہوں نے ایک سے بڑھ کر ایک ربائی پیش کی۔ ہر ساز سے ہوتی نہیں یہ دھن پیدا، ہوتا ہے بڑے جتن سے یہ گن پیدا، میزان نشاط و غم میں صدیوں تل کر، ہوتا ہے حیات میں توازن پیدا۔ کھوتے ہیں اگر جان تو کھو لینے دے، ایسے میں جو ہو جائے وہ ہو لینے دے، ایک عمر پڑی ہے صبر بھی کر لیں گے، اس وقت تو جی بھر کے رو لینے دے۔ کہتی ہیں یہی تیری نگاہیں اے دوست، نکلیں نئی زندگی کی راہیں اے دوست، کیوں حسن و محبت سے نہ اونچے اٹھ کر، دونوں ایک دوسرے کو چاہیں اے دوست۔ فراق کی یہ ربائیاں سن کر جوش ملی آبادی اپنی نشست سے اٹھے اور فراق کو گلے لگا لیا۔ حالانکہ جوش کسی شاعر کو داد دینے میں بے حد بخیل تھے اور اپنے علاوہ کسی کو شاعر گردانتے ہی نہیں تھے۔ فراق کی ساحر لدھ ہانوی سے بھی بہت محبت اور رفاقت تھی۔ ساحر نے 3 عشق کیے، یا یوں کہیے کہ 3 عورتوں نے انہیں ٹوٹ کر چاہا، لیکن وہ
ایک کو بھی اپنا نہ سکے۔ لتا منگیشکر، سدھا ملہوترا اور امرتا پریتم۔ اور جب ساحر لدھیانوی نے اپنا دوسرا مجموعہ کلام مرتب کیا تو اس کا نام رکھا آؤ کہ کوئی خواب بنے۔ ساحر اپنے مجموعہ کلام کے اولین ایڈیشن کے دیباچے کے لیے فراق گورکھپوری کے پاس گئے۔ فراق نے کتاب کا نام سن کر کہا، ساری زندگی خواب بنتے رہنا، کسی جلاہے کی اولاد، کسی کا خواب بننا نہیں۔ اور ساحر نے ایک لمبی سی کھسیانی مسکراہٹ کے ساتھ سر جھکا لیا۔ اسی طرح ایک بار دلی کے ایک مشاعرے میں فراق کی ساحر سے ملاقات ہوئی۔ اس وقت ساحر کی پورے ہندوستان میں تاج محل نظم مشہور ہو چکی تھی۔ انہی دنوں فراق بھی لال قلعہ کے مشاعرے میں شرکت کے لیے جب دلی گئے تو وہاں فراق نے ساحر لدھیانوی سے کہا، ارے ساحر، تم آج کل بڑی اچھی آثار قدیمہ پر شاعری کر رہے ہو، تاج محل پر کیا خوب لکھا ہے، اب ایسا کرو کہ جامع مسجد پر بھی یہی کچھ لکھ ڈالو۔ ایک شہنشاہ نے دولت کا سہارا لے کر ہم غریبوں کی عبادت کا اڑایا ہے مذاق، میرے اللہ کہیں اور ملا کر مجھ سے۔ فراق کی شاعری صرف دل تک اترتی ہی نہیں بلکہ درد اور تڑپ سے بھی آشنا کرتی ہے۔ افسردگی عشق میں سوز نہاں بھی ہے، یعنی بجھے دلوں سے کچھ اٹھتا دھواں بھی ہے، بہت پہلے سے ان قدموں کی آہٹ جان لیتے ہیں، تجھے اے زندگی ہم دور سے پہچان لیتے ہیں۔ شام بھی تھی دھواں دھواں، حسن بھی تھا اداس اداس، دل کو کئی کہانیاں یاد سی آ کر رہ گئیں، ایک مدت سے تیری یاد بھی نہ آئی ہمیں، اور ہم بھول گئے ہوں تجھے ایسا بھی نہیں۔ اردو ادب کا یہ ستارہ، یہ عظیم شاعر 3 مارچ 1982 کو اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے چلا گیا۔ فراق گورکھپوری دہلی کے ہاسپٹل میں بیمار تھے اور وہ انتقال جب کر گئے تو اندرا گاندھی ملک سے باہر دورے پر تھیں، لیکن وہ دورہ مختصر کر کے ان کے جنازے میں یا ان کی ارتھی میں شریک ہونے کے لیے، ان کی آخری رسومات میں شریک ہونے کے لیے آئیں، لیکن اندرا گاندھی ڈیو ٹو سیکورٹی ریزنز اس میں شریک تو نہیں ہو سکی، لیکن اس اردو ادب کے عظیم شاعر کو، اس اردو ادب کے اس چراغ کو، اس اردو ادب کی کو روشن رکھنے والے، ہندوستان میں روشن رکھنے والے اس عظیم شاعر کو 21 توپوں کی سلامی کے ساتھ ان کی آخری آرامگاہ تک پہنچایا گیا۔ فراق آج اگرچہ اس دنیا میں نہیں ہیں، لیکن ان کے شعر، ان کے الفاظ ہمارے ساتھ ہیں، اور جب تک اردو زبان ہے ان کو یاد رکھا جائے گا۔ کوئی سمجھے تو ایک بات کہوں، عشق توفیق ہے گناہ نہیں، ہم سے کیا ہو سکا محبت میں، خیر تم نے تو بے وفائی کی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔